اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الحسن علیہ السلام ہلاک الناس فی ثلاث الکبر والحرص والحسد۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ایک مسئلہ جو ہماری قوم کے لیے اور قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ قوم کیسے ترقی کرے، قوم کیسے آگے بڑھے، قوم کی تہذیب، قوم کا کلچر، طور طریقہ زندگی، رہن سہن اور بہت سے مسائل ایک پیش رفتہ قوم کے طریقے سے زندگی گزارے، البتہ اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ قوم کیسے ترقی کرے، تو اس کا علاج اور اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ قوم جس دن متحد ہو جائے گی، ایک فکر ہو جائے گی، ایک جہت پہ چلنے لگے گی، اس دن قوم ترقی اور کامیابی کی طرف جائے گی۔ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب بھی اس کی بہت تاکید کرتے تھے کہ اتحاد، خود ہمارا متحد ہونا آپس میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ ہم شیعان حیدر کرار، محبین اہل بیت خاص طور پر آپس میں متحد ہو جائیں۔ بہت سی پسماندگیوں اور پیچھے رہنے اور کامیابی نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہمارا متحد نہ ہونا ہے، وہ چاہے شہر میں ہو، قریے میں ہو، گاؤں میں ہو، بستی میں ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حتیٰ فیملی میں بھی اگر آپس میں اتحاد نہیں ہے تو ایک فیملی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اس کی مین بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ تو خیر بیماری ہے ایک طرح کی اور مشکل ہے جو ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ مشکل کا حل کیا ہے؟ کیسے یہ مشکل حل ہوگی؟ دیکھیے، ایک صفت انسان کے اندر، سب کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ نے فطری طور پہ انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ اگر اس ایک صفت کا علاج قوم کا ہر فرد کر لے اور یہ سوچے کہ ہمیں اس صفت سے دوری کرنا ہے، تو قوم خود بخود متحد ہوتی جائے گی، خود بخود ایک دوسرے سے لوگ قریب ہوتے جائیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے جائیں گے۔ اور جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ وہ بری صفت کیا ہے؟ حسد۔ حسد جو ہے یہ ساری برائیوں کا جڑ ہے۔ فیملی، دوست احباب یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو شخص ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، جو ہماری فیلڈ میں ہے، جس فیلڈ میں ہم ہیں، اگر ہم حسد کرنا چھوڑ دیں، یعنی اللہ نے کسی کو اگر کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت سے ہم جلیں نہ کہ اس کو مل گئی، کسی طرح سے اس سے چھن جائے یا اس کا راستہ کاٹ کے ہم وہاں پر پہنچ جائیں۔ اکثر مصیبت جو ہمارے اندر ہوتی ہے، اختلاف اور اتحاد نہیں ہوتا، اس کی بنیاد حسد ہے، اور یہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ عوام ہو، عام مومن ہو یا ایک عالم دین ہو، سب کے اندر یہ چیز فطری طور پر ہے، حسد۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب۔ دیکھیے، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ صرف آپ کے اعمال کو خراب نہیں کرتی کہ فلاں عمل آپ نے جو نیک کیا تھا یا اچھا عمل انجام دیا تھا وہ عمل آپ کا تباہ ہو گیا اور آپ پھر سے کریے۔ غیبت کیا تو فلاں کا، جس کی غیبت کیا آپ کی نیکی اس کے نام اعمال میں چلی گئی اور اس کی برائی جو ہے آپ کے نام اعمال میں آ گئی، ہے نا، بہت سی برائیوں کے بارے میں۔ لیکن حسد وہ برائی ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان انسان کا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ حسد اسی طریقے سے ایمان کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح سے حسد ایمان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ بہت سی ہمارے سماج کی مشکلات، گھروں کی مشکلات، فیملیز کی مشکلات حسد کی بنیاد پر ہے۔ بھائی کو بھائی سے حسد،
کزن کو کزن سے حسد، دوست کو دوست سے حسد۔ دیکھیے اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو ہم کیوں اس سے جلیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خدا سے ہم بھی مانگیں، خدا ہمیں بھی عطا کرے۔ غبطہ کرنا روایت میں مذمت نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو ہم بھی اس نعمت کو خدا سے مانگیں، مطالبہ کریں یا کوشش و تلاش کریں کہ ہم کو بھی وہ نعمت ملے۔ لیکن یہ خواہش دل میں رکھنا کہ وہ کیسے بڑھ گیا، اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، وہ بڑھ گیا تو اب ہم دل میں کینہ لیے چل رہے ہیں، یا بول نہیں رہے ہیں، گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یا مل نہیں رہے ہیں کہ بھائی وہ بڑے ہو گئے ہیں ہم چھوٹے ہو گئے ہیں، یا ہم بڑے ہو گئے ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ یہی سب چیزوں سے اختلاف بڑھتا ہے۔ جس دن ہم یہ سوچ لیں گے کہ نہیں ہمیں حسد نہیں کرنا ہے، دوسروں کو جو نعمت، جو مرتبہ، جو مقام، جو عہدہ، جو نعمت ملی ہے، علم مل گیا، ثروت مل گئی، عہدہ مل گیا، مقام مل گیا، منصب مل گیا، کوئی پوسٹ مل گئی، ہمیں دوسرے سے نہیں جلنا ہے۔ ہمیں یہی کوشش کرنا ہے کہ اگر ہم خود اس نعمت کو اپنی کوشش کے ذریعے اور اللہ سے دعا کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں تو ٹھیک، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کریں۔ جب دوسروں کی خوشی میں خوشحال ہوں گے، دوسروں کی ترقی پہ خوشحال ہوں گے کہ بہت اچھی بات ہے کہ فلاں بھی ترقی کر رہے ہیں، تو کبھی ہماری قوم اختلاف کا شکار نہیں۔ یہ اختلاف کوئی ایک عمومی چیز نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی، گھر سے لے کر، سوسائٹی سے لے کر، شہر سے لے کر پوری قوم تک پھیلتا ہے، ایک کلچر بن جاتا ہے۔ خدایا آئیں اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیشہ دوسروں کی نعمت پہ خوش ہوں، دوسروں کو ترقی دیکھتے ہوئے اگر نہیں خوش ہو سکتے تو اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے مشکل ایجاد نہ کریں کہ ارے یہ آئیں اب تو یہ ہمارا پتہ کاٹ دیں گے، اب تو یہ ہمارے فیلڈ میں آ گئے ہیں، اب تو یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کہیں نہ کہیں وہی حسد ہے انسان کا، جو کینہ ہوتا ہے انسان کے دل میں دوسرے کی بنسبت، وہی اثر گزار ہوتا ہے۔ ابلیس اللہ کی بارگاہ سے کیوں نکالا گیا؟ اتنی سال اس نے عبادت کی تھی، صرف اور صرف حسد، جناب آدم سے حسد ہو گیا، ان کا سجدہ کروایا جا رہا ہے جبکہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور میں تو آگ سے خلق ہوں اور میرا سجدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہی ایک برائی، ایک عیب اگر قوم یہ سوچنے لگے کہ ہمیں اپنے نفس کو اس سے پاک کرنا ہے تو قوم اتحاد کی طرف جائے گی، ایک جہتی کی طرف جائے گی۔ عزیزوں، آپ کہیں مولانا کیسے اس صفت کو ہم دور کریں؟ اس کا علاج ہے، طریقہ ہے، بے شک ہے۔ جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ بیماری کو بتائیں، روحانی بیماریوں کو آپ کو بتائیں، وہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے علاج کو بھی آپ سے بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ ان چیزوں پہ بہت کم ہمارے سماج میں گفتگو ہوتی ہے، غور و فکر ہوتی ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں، جہاں سے برائی پھیلتی ہے، برائی جڑ پکڑتی ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ ظاہری اصلاح کے چکر میں کچھ حدیث پڑھ دیں، کچھ روایت پڑھ دیں، قوم کو تنبیہ کر دیں، نہیں، جو بنیادی اصلاح ہونی چاہیے، جہاں سے ہماری جڑیں خراب ہو رہی ہیں، اس کی اصلاح ہم کرتے ہی نہیں۔ کیوں ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں ایک دوسرے کو کاٹنا، پیٹنا، اس کی شخصیت کو مجروح کر کر ہمیں آگے بڑھنا سکھایا جا رہا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم دوسروں کو مجروح کر سکو گے تب آگے بڑھو گے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم خود اپنے کردار، اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنی کوشش و تلاش، اپنی زحمت و مشقت سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے سینے پر قدم رکھ کے آگے بڑھیں۔ ایسا کیوں ہے سماج؟ یہ ایک کلچر ہے، ایک دو آدمی کی بات نہیں ہے، پورے سماج کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہم ایک ایسا کلچر بنائیں کہ جس میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو خوش ہوں اس کے اوپر۔ پھر دیکھیے ہمارا کلچر، ہمارا سماج، ہماری قوم کیسے ترقی کی طرف جائے گی، میرا وعدہ ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ یہی ایک برائی، حسد کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، حسد جب انسان کے ذہن میں آتا ہے، شیطان ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیاطین اپنے جو لوگ کے اوپر سوار ہوتے ہیں، جو شیطان جس کو بہکاتا ہے ان کو وہی کرتا ہے۔ تو شیطان کا کام ہے کہ دل میں وسوسہ ڈالنا۔ سب سے پہلی چیز جب ذہن میں آئے کہ فلاں کے پاس یہ چیز کیسے ہو گئی، میرے پاس نہیں، فوراً اسی وقت شیطان کو دور کرے۔
لاہور پڑھیں گے، یہ کیا چیز ہے اس کے پاس تو ہے، اچھی بات ہے۔ کبھی اپنے نفس کی طرف بھی متوجہ ہوں، صرف دوسروں پہ نظر نہ ڈالیں، اپنے دل کی طرف بھی نظر ڈالیں کہ یہ دل میں جو سوچ آ رہی ہے، جو فکر آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، کبھی اس پہ بھی ہم سوچیں، اس پہ بھی غور و فکر کریں۔ جیسے ہی ذہن میں آئے کہ فلاں کو اللہ نے یہ نعمت دی، یہ ترقی دی، یہ پیسہ دیا، یہ شہرت دی، یہ عزت دی، چلو اس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ میری شخصیت یا میرا پیسہ یا میرا عنوان ختم ہونے لگے، فوراً کہ یہ تو شیطان ہے کہ اللہ نے دیا مجھے بھی دینا ہوگا، دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ذہن سے اس کو دور کریں، حسد کو۔ پھر اس کے بعد یہ تو آپ دلی طور پر، اور دوسرا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ذہن میں آ گیا، انسان ہے دوسرے کی نعمت دیکھ کے حسد آنے لگتا ہے، تو اس کا اثر، ذہن میں ایک بات آئی، دل میں آئی، ٹھیک ہے دل تک محدود ہے، اب اس کا اثر اپنے اعضاء و جوارح تک، اپنے ہاتھ پیر بالخصوص زبان تک منتقل نہ ہونے دیں، کہ اب دل میں اور ذہن میں جب ہمیں حسد آیا فلاں سے کہ فلاں نے ایسی یہ چیز کیسے حاصل کر لی، یہ شخصیت، یہ علم، یہ شہرت، یہ پیسہ، جو چیز بھی اللہ نے اسے نعمت کے طور پہ دی ہے، اسے گاڑی مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، اسے گھر مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ جو ہے آج کی دنیا۔ تو پہلی بات تو ذہن میں آنے سے ہی دور کریں، آنے نہ دیں، اور آ جاتا ہے تو اس کے اثر کو اپنے اعضاء و جوارح بالخصوص زبان تک منتقل نہ کریں، کیونکہ پہلے ذہن میں آتا ہے، پھر جاتے ہیں، کوئی ملا، ارے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، حرام مال لا کے کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، ارے وہ انہوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے، وہ ایسے کر کے لائے ہیں تو یہ ہو گیا، یہ زبان شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی کو جا کے ان کے بولتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے دیا، یا ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا لے لیا، تو یہ سب حرکتیں کیوں شروع ہوتی ہیں؟ بنیاد اس کی حسد ہے۔ تو جس دن ہماری قوم میں یہ کلچر ہو جائے گا کہ ہمیں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر غمگین نہیں ہونا ہے بلکہ خوشحال ہونا ہے کہ اللہ نے اگر اسے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں بھی اگر وہ مصلحت سمجھے گا تو عطا کرے گا، ورنہ اگر وہ خوش ہے تو خوش رہنے دیں، کسی کی خوشی میں اپنے کو اذیت نہ کریں، غمناک نہ ہوں، اس کو اپنا زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ دیکھیے اگر آپ کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو دو طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ دوسروں کی کامیابی کو چھین کر کامیابی حاصل کریں، دوسروں کے سینوں پہ قدم رکھ کے کامیابی حاصل کریں، دوسروں کی شخصیت کو مجروح کر کے کامیابی حاصل کریں، دوسروں کو پہلے ان کے عہدے و منصب سے اتار کر پھر اس عہدے و منصب کو حاصل کریں۔ یہ راہ شیطان کا راستہ ہے، انسان کو آسان لگتا ہے، اور دوسری کامیابی کا راستہ جو اسلام کا راستہ ہے، جس سے ہماری قوم کا اتحاد، قوم کی ترقی، سب چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ دوسروں کی کامیابی پہ نہ ہم حسد کریں، دوسروں کی نعمت پہ نہ ہم اس سے جلیں، اور نہ یہ کہ اپنے دل میں کینہ رکھیں، بلکہ ہم اس سے زیادہ کوشش و تلاش کریں صحیح طریقے سے۔ دیکھیے مثال طور پہ یہاں ایک بلب جل رہا ہے، 10 واٹ کا یا 15 واٹ کا بلب جل رہا ہے، اب ہم ایک بلب لاتے ہیں اپنا یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بلب کی بھی روشنی اس روم میں ہو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اثر و رسوخ اس سماج میں ہو، اس قوم میں ہو، اس شہر میں ہو۔ تو اب دو راستے ہیں اس روم میں ہمیں اپنی روشنی کو پھیلانے کے لیے، ایک یہ کہ ہم یہ 15 واٹ کا بلب جو میرے بھائی نے لا کے لگایا تو اس کو نکال دیں، اور نکالنے کے بعد ہم اپنا بلب لا کے لگا دیں اور کہیں کہ بھائی وہ بلب تو ہم نے لگایا تھا اور وہ میرے نام کا ہے، اور اس کا ثواب اور اس کا جو نام ہے وہ میرے نام کا ہونا چاہیے، اس کا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے۔ یہ طریقہ وہی حسد کا طریقہ، یہی شیطان کا طریقہ ہے۔ لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ اسلام اسے پسند بھی کرتا ہے تاکہ آپ قوم ترقی کی طرف جائیں۔ اگر انہوں نے محنت کر کے 15 واٹ کا بلب لا کے لگایا ہے تو آپ بھی محنت کریں، کوشش کریں، تلاش کریں، اور پیسہ لگا کر 15 واٹ کے بجائے آپ 30 واٹ کا بلب لا کے لگا دیں، 50 واٹ کا بلب ایک دوسرا لگا دیں۔ تو جب آپ کی روشنی زیادہ ہوگی تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے، تو بجائے یہ کہ یہ دعا کریں کہ وہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، چھن جائے، آپ اس نعمت کو بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی صحیح طریقے سے کوشش کریں،
اگر وہ پیسے کے میدان میں آگے ہے تو آپ اس سے بہتر کمانے کی کوشش کریں، اگر وہ علم کے میدان میں آگے ہے تو آپ اس سے بہتر علم پیش کریں، اگر وہ تقوی کے میدان میں آگے ہے تو آپ اس سے بہتر تقوی پیش کریں۔ اس کو اسلام ناپسند نہیں کرتا۔ آپ کوشش و تلاش کریں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے ہے ہی نہیں مگر یہ کہ جو وہ کوشش و تلاش کرتا ہے۔ تو کوشش و تلاش کرنا بے شک ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کی نعمت چھل جائے، یہیں سے اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے، اور اختلاف کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ جب ایک سماج آپس میں متحد نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی مصیبت، مشکلات، پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ناصر اور مددگار نہیں ہوگا، سپورٹ نہیں بنے گا، تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلے۔ تو اگر ہم سماج کی، اپنے معاشرے کی، اپنی شیعہ یونٹی کی ترقی چاہتے ہیں، شیعہ سماج کی بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کی اگر ترقی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان صفات سے جو اختلاف کا باعث ہیں، جیسے حسد، جیسے تکبر، جیسے حرص، دنیا کی جو حرص و ولہ ہوتی ہے، سب کی بنیاد وہی حسد ہے، وہی کینہ ہے۔ اگر یہ کینہ، یہ حسد ہم اپنے بھائی سے، دوست سے، برادر مومن سے، اپنے پڑوس سے، ملنے جلنے والوں سے اگر دور کر دیں تو قوم ایک جہتی اور ترقی اور کامیابی کی طرف جائے گی۔ تو اس پیغام کو یاد رکھیے گا، اگر چاہتے ہیں کہ قوم ترقی کی طرف جائے تو اتحاد، آپس میں متحد ہونا ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بہت برکات ہیں۔ اگر جس دن ہم متحد ہو جائیں اور اتحاد کا اثر ہماری زندگی میں دکھنے لگے، بھائی بھائی سے متحد ہو، پڑوسی پڑوسی سے متحد ہو، اہل محلہ سے متحد ہو، تو بڑے اس کے بابرکت اثرات ہیں۔ یہی زندگی میں بہت ہی اچھے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ آپ تجربہ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔